خوبصورت اور باوقار سیمینار میں مجھے اپنا ایک کیس پریزنٹ کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ یہ ایک کیس ہے برین ایبسیس کا۔ MRI رپورٹ میں ابھی آپ کو دکھاؤں گا سلائیڈ میں۔ یہ پیشنٹ ہے 44 ایئرس اس کی ایج ہے اور 22 ایئرس میرج، اور آکوپیشن فرنیچر کارونگ، رائٹو آکسیپیٹل لوب۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسی برادری کا ایک پیشنٹ کچھ عرصہ پہلے وہ اسی ڈیزیز میں اس کا آپریٹ ہوا، لیکن وہ آپریٹ سے کچھ عرصہ بعد، کچھ دن بعد وہ کوما میں رہا اور اس کے بعد وہ ایکسپائر ہو گیا۔ اس لیے یہ لوگ آپریشن سے بھی بہت ڈرے ہوئے تھے۔ میرے ساتھ رابطہ کیا۔ ٹو بی آنیسٹ یہ میرا اس طرح کا پہلا کیس تھا، تو میں نے ان کو کہا کہ میں کیس دیکھتا ہوں، اگر مجھے کچھ سمجھ آ گئی، ہمارے کسی پیٹرن میں یہ کیس آ گیا تو میں آپ کو میڈیسن دوں گا، آپ ایک دفعہ ٹرائی کریں میڈیسن۔ جب میں اس پیشنٹ کو دیکھنے گیا، یہ آبزرویشنز ہے۔ He was lying in bed covered with a quilt and a blanket, wearing a sweater and a leather jacket over it، جو خصوصاً پیلے کار میتھڈ کے اور کلاسیکل ہومیوپیتھی کرنے والے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا اس نے اپنے آپ کو کور کیا ہوا تھا۔ ایک سویٹر بھی پہنا ہوا ہے، اس کے اوپر لیدر جیکٹ پہنی ہوئی ہے، اس کے اوپر بلینکٹ لیا ہوا ہے، اس کے اوپر رضائی لی ہوئی ہے، اور پھر سر پہ ٹوپی لی ہوئی ہے، پھر اوپر ایک سکارف لیا ہوا ہے، فلی کورڈ، یعنی اتنا کور عام طور پر کوئی بندہ نہیں کرتا۔ یہ ایک آبزرویشن تھی۔ اس کے بعد دوسری آبزرویشن کہ he was lying almost senseless for 2 days، تقریباً سیمی کانشس اسٹیٹ میں تھا۔ بڑی مشکل سے اس کو بلا کے 1-2 سوالوں کا جواب ہم نے اس کے لیا۔ اس سے نیدر ٹاکنگ نار ٹیکنگ اینی فوڈ 2 دن سے۔ اس کے بعد his uncle called him 2 or 3 times. He answered with great difficulty. His uncle told him that doctor has come to check you. Talk to him and tell him whatever your complaint is. The patient didn't answer. یہ ساری باتیں کرنے کے باوجود اس نے جواب نہیں دیا، یعنی غنودگی کی کیفیت میں تھا۔ اس کے بعد then I addressed him by his name. He uncovered his face with great effort and gave the following details. بڑی مشکل سے اس نے تھوڑا سا اوپر سے وہ لحاف اتارا اور یہ سمٹم مجھے حاصل ہوئی۔ Symptoms obtained through questions and answers. I feel very weak. I can't get up and I can't move my limbs. There is pain in the eyes and around the eyes. My vision is almost lost, nearly from 15 to 20 days. I can't see properly. Doctor recommended me 4-point glasses. If I wear glasses, I can see things, but not clearly. And if I don't wear it, I can't see. اس کے بعد نیکسٹ سمٹم جو اس نے دی وہ ہے کہ I have pain in the eyes and brain and it is unbearable pain. 3 or 4 years ago, I had an eyesight issue. The eye specialist recommended glasses, کچھ پوائنٹس کے انہوں نے گلاسز لگائے۔ اس کے بعد یہ ہسٹری ہے۔ آپ ہومیوپیتھ ہیں، آپ جانتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ہومیوپیتھک پریسکرپشن میں شامل ہوتی ہیں۔ پیشنٹ کی آبزرویشن، اس کی ڈیٹیل اور پیچھے جو اس کی ہسٹری ہوتی ہے، ایڈیالوجی کہہ لیں، اس میں 2 چیزیں مجھے جو بڑی کلیئر سامنے آئیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کچھ سال پہلے اس کو آرتھرائٹس ہوا اور وہ بڑا سویر پینفل تھا، بالکل کوئی چیز ٹچ بھی نہیں ہو سکتی تھی ٹیسٹیز کے ساتھ، تو اس کی وجہ سے اس کی سرجری ہوئی اور آرکیڈیکٹمی سے اس کو گزرنا پڑا۔
دوسری چیز جو اس کی ہسٹری میں واضح آئی ہے وہ ہے کہ ان کا بھائیوں کا آپس میں کمبائنڈ بزنس تھا، اور انہی دنوں میں بزنس ان کا الگ ہوا، اور پھر کوئی پارٹی ان کی بہت بڑی اماؤنٹ لے کر بھاگ گئی، بہت بڑی اماؤنٹ لے کر، تو ان کے اوپر بزنس کرائسس آئے۔ اب یہاں روبرکس آ سکتی ہیں مختلف طرح کی، جو لوگ روبرکس پر کام کرتے ہیں وہ جانتے ہیں۔ ہم نے جو سینسیشن ہومیوپیتھی میں سیکھا ہے، پڑھا ہے، کہ جو ایک سچویشن ہوتی ہے یا ایک سمٹم پیشنٹ بتاتا ہے، ہم اس کی فردر طے میں جاتے ہیں کہ اس کی بیس میں فیلنگ کیا ہے۔ اب یہ ایک سچویشن ہے، اب اس سچویشن میں مریض کی انٹرنل فیلنگز بہت سی ہو سکتی ہیں، یعنی یہاں آپ روبرکس اگر آپ مائنڈ چیپٹر سے نکالنا چاہیں تو یہاں بزنس لاس بھی آ سکتا ہے، اور منی لاس کی بھی روبرکس ہیں، اس طرح کی بہت ساری ہیں روبرکس ہمارے ہاں موجود ہیں۔ لیکن جب میں نے اس سے پوچھا کہ اس سچویشن میں آپ کی فیلنگز کیا تھی، تو اس نے کہا کہ یہ میرے لیے ایک بہت بڑا صدمہ تھا۔ ٹھیک ہے، اب صدمہ اس کی ہمارے پاس، جب پیشنٹ کے الفاظ ختم ہو جاتے ہیں اور وہ کوئی ایک آخری لفظ بولتا ہے جس کے بعد اس کے بعد مزید اس کو ایکسپلین کرنے کے الفاظ نہیں ہوتے، تو ہم سینسیشن میتھڈ والے اس کو فوکس کرتے ہیں۔ تو باقی یہ میں نے اس کا کیس ہیپرٹائز کیا ہے، اس میں آپ سمٹم دیکھیں جو میں نے لگائی ہیں، کچھ جو آبزرویشنل سمٹمز کی وہ بھی، اور جو پیشنٹ نے خود بتائی وہ بھی۔ نمبر 1 سمٹم ہے برین سینسز جنرل ڈلنس، اس کے بعد نمبر 2 مائنڈ مینٹل ریمیڈیز جنرل ایلمنٹس فرام مینٹل شاک، اس کے بعد ڈاکٹر جس طرح کی اس کی کنڈیشن تھی، کی سی ڈلنس، مینٹل کنفیوژن، مینٹل سلیپنس میں اس کو نیند بہت زیادہ آ رہی تھی، اور اس کے ساتھ مائنڈ بھی اس کا کنفیوز تھا، یعنی اس کو چیزیں سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ جو متاثرہ ہوتا ہے وہ نکال دیا جاتا ہے، تو وہ پروسیس باڈی کے اندر موجود ہوتا ہے جب تک کہ اس کی پراپر ٹریٹمنٹ نہ کی جائے۔ تو ان سمٹمز کی بنیاد پر میں نے جینسیبیم اس کے لیے پریسکرائب کی، اور 1 m میں نے اس کو 1 m پوٹینسی میں دینی شروع کی، اور جیسے ہمارا اصول ہے قانون کہ پہلی ڈوز جتنی دیر کام کرتی ہے اس کو آبزرو کریں، اس کے بعد جب ریپیٹیشن کی ضرورت پڑے اس کے بعد اس کو ریپیٹ کریں۔ تو اس اصول کے مطابق میں نے اس کو یہ ہر تیسرے یا چوتھے دن اس کو ڈوز ریپیٹ کرنی پڑتی تھی۔ اچھا، آپ نے دیکھا کہ اس کی جو رائٹ آئی تھی اس میں بالکل ویژن نہیں تھا، اس کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ گزشتہ ویک کی میں نے اس کو آئی ہاسپٹل میں بھیج کے اس کی یہ رپورٹ کروائی ہے، اس میں اس کا ویژن بھی بحال ہو گیا ہے۔ آپ یہ 20 جنوری 2024 کی یہ اس کی حالت ہے، اور یہ ہمارا پہلا فالو اپ ہے۔ جو میں نے آپ کو اس کی کنڈیشن بتائی اس میں وہ تقریباً سینس لیس تھا، وہ کوئی خاص بات بھی نہیں کر رہا تھا۔ یہ کمزوری ہے اور بات کی سمجھ بھی نہیں آتی۔ یہ دوسری ویڈیو ہے، یہ 2 فروری
یعنی تقریباً اچھا اور یہ اب خود کلینک پہ آیا ہے. یہ پہلے 2 وزٹ میں چک کے دکھاؤ. یہ اس نے چلنا شروع کر دیا ہے جو کئی دن پر میرے علاج سے 15 دن پہلے سے وہ بیڈ ریڈن تھا. اس کے بعد یہ اس کا اگلا وزٹ ہے. یہ میرے پاس وزٹ اس کے کافی سارے ہیں. میں نے شارٹ کرنے کے لیے صرف اس میں سے 3 ویڈیو سلیکٹ کی ہے. تو آپ یہ دیکھیں کس طرح حشاش مسکرا کر بات کر رہا ہے. ابھی میں اس کو انشاءاللہ بھیجوں گا. تو اس طرح کے کیس یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرا کوئی بہت بڑا کارنامہ نہیں ہے. آپ سب کے پاس اس طرح کے کیس موجود ہوں گے، اور اگر ابھی نہیں ہیں تو ہم اگر مل کر آگے بڑھتے ہیں، مل کر کام کرتے ہیں، تو اس طرح کے ہم میں سے ہر ہومیوپیتھ کے پاس بہت سارے کیس موجود ہوں گے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.